السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں میدان محشر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز چلا جائے گا، 70 گز، اور ان کی لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ پسینہ سورج اور دوزخ کی گرمی، انتہائی پریشانی اور فکر و ندامت کی وجہ سے ہوگا، اور ہر ایک کے اعمال اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ زیادہ گناہ کیے ہوں گے تو پسینہ زیادہ ہوگا۔ دوسری روایت حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ حضور نے فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مقدار رہ جائے گا۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق فمنہم من یکون الی کعبی ومنہم من یکون الی رکبتی ومنہم من یکون الی حقوی ومنہم من یلجمہم العرق الجاما، واشار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدہ الی فی۔ تو لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ ان کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض وہ جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور بعض وہ جن کی کمر تک ہوگا، اور ان میں بعض وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کی لگام بن جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی بد اعمال، چاہے کفر ہو یا دوسرے گناہ، وہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق وہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور ڈوبنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پسینے میں ڈوب نہیں جائے گا، بلکہ ڈوبنے کے قریب ہوگا۔ اور خیال رہے، یہ حال ان لوگوں کا ہوگا جنہیں عرش اعظم کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ جنہیں عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا تو سائے والے لوگ بڑے آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے۔ وہاں پسینہ کیسا، کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ وہ ہیں کہ اس دن وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلا انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو،
ورجل قلبه معلق بالمسجد، تیسرا وہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کر کے دوسرے نماز کی نیت ہو، وہ ایسا ہے کہ نماز ہی میں ہے، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، وہ 24 گھنٹے عبادت میں ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا، وہ ایسا شخص جو ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ظہر پڑھی اور یہ ہے کہ عصر پڑھنی ہے، بس اب چاہے وہ کام میں ہو، کہیں بھی ہو، مگر آفس میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہو، رات کو سوئیں اور صبح اٹھنے کی فکر ہو، تو جگہ عرش کے سائے میں ہوگی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اس میں بھی ہمارا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ یہ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ إِذَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو شخص کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، یعنی دشمنی نفسانیت کے لیے نہ ہو، آپس میں دوستی تھی اور دوست کو اگر اللہ رسول کا دشمن پایا تو فوراً اس سے جدا ہو جائے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے مل جائے، تو یہ ہے محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ اِذَا دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، پانچواں وہ شخص کہ جسے حسن و جمال اور حسب و نسب عزت والی عورت زناکاری کے لیے بلائے، وہ نوجوان کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ بھی جو ہے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدْقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسا آدمی جو چھپ کر صدقہ کرے جب ضرورت ہو، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اور ساتواں وہ شخص وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ یہ 7 ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو ان احادیث کے سامنے رکھنا ہے۔ کیا چونٹی کا ڈک نہ برداشت کرنے والا آج کی مئی جون کی گرمی ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے، کل وہ گرمی ہم سے برداشت ہوگی کہ پسینہ نکل کر کے 70 گز تو زمین میں چلا جائے، اور پھر ٹخنوں، گھٹنوں اور کمر اور گردن تک پسینہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے آج وقت ہے کہ ہم انٹری اس میں کرائیں، ہم اپنا ایڈمیشن کرائیں، قیامت کی اس تپیش محشر کی اس گرمی سے بچنے کی کوشش کریں، اور عرش کے سائے والے اعمال کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک اور حدیث میں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنہ ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ آقا نے فرمایا کہ ہمارا رب قیامت کے دن اپنے نور کی تجلی فرمائے گا اور اسے ہر مومن مرد اور عورت سجدہ کریں گے، سبحان اللہ، مگر وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھلاوے یا شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی پیٹھ ایک تختہ بن جائے گی اور وہ
اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کھلے کافر اور مخلصین مومنین اور منافق ان سب کو چھانٹ کر کے الگ، جب کھلے کافر کو پہلے ہی چھانٹ کر کے الگ کیا جا چکا ہوگا، یہاں تک کہ صرف مومنین اور مخلصین اور منافقین رہ جائیں گے۔ یہ سجدہ مخلصین اور منافقین میں چھانٹ کرنے کے لیے ہوگا۔ کفار تو پہلے ہی چھانٹ چکے ہوں گے، ان کو چھانٹ لیا گیا ہوگا۔ اب نماز پڑھنے والے حضور کے پیچھے بھی اور اماموں کے پیچھے بھی مسجدوں میں سجدہ کرنے والے دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ جن کا دل بھی مومن ہے اور زبان بھی مومن ہے، اور دوسرے وہ جس کی زبان صرف جو ہے ایمان کا اقرار کرتی تھی اور اندر سے جو کافر تھے وہ منافقین۔ تو ان مخلصین مومنین اور منافقین کی چھانٹ کے لیے اب یہ سجدہ ہوگا۔ تو منافقین سجدہ کرنے کی کوشش تو کریں گے، ریاکار، مگر نہ کر سکیں گے۔ ان کی پیٹھ تختہ کی طرح جو ہے اکڑ ہو جائے گی، جس سے وہ بجائے سجدے کے اوندھے گر جائیں گے۔ یہ سجدہ مخلص و منافق میں چھانٹ کے لیے ہوگا، مگر ان مخلصین میں متقی و گنہگار شامل ہوں گے۔ یہ سب اپنے رب کو سجدہ کریں گے اور صحیح کریں گے۔ وہ سجدہ بڑے مزے کا ہوگا، اللہ اکبر، جب رب کی تجلی سامنے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ سجدہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِينُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقرؤوا فَلَمَّا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑا موٹا آدمی قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے نزدیک مچھر کی پر برابر وزن نہ دے گا، اور فرمایا یہ تلاوت کر لو قرآن کی آیت، فَلَمَّا نُقِيمُ لَهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کا وزن نہ رکھیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بڑا موٹا آدمی سے مراد کہ جسم کا بھی موٹا ہوگا اور ساتھ میں دنیا میں خوب سردار مالدار ہوگا، تندرست ہوگا، توانا بھی ہوگا، مگر منافق یا کافر ہوگا۔ یعنی وہ کافر و منافق اس کے اعمال مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں دیں گے، کیونکہ ان میں ایمان نہیں۔ وزن ایمان و اخلاص کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اور حدیث بیان کی جائے گی۔